السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، ایک نئی بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ جس طرح ارطغرل غازی بڑا ہٹ ہوا ہے، بڑا اس کو فیم ملا ہے، اسی طرح ایک اور سیریل کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے جس کا نام ہے باربورس۔ اس سیریز کے 3 سیزن ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر بالی ووڈ کو بڑا دھچکا لگے گا۔ اگر کسی نے ہالی ووڈ کی سیریز پیرٹس آف دا کیریبین دیکھی ہے تو باربورس یقیناً اس سے بڑا شاہکار ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ باربروسا اور تاریخ کا جو جبر ہے، یہ کیپٹن باربروسا، اس کا کیا سین ہے، یہ کیا تاریخ ہے ان کی۔ آپ میں سے جن افراد نے جونی ڈیپ کی وہ شہر آفاق ہالی ووڈ فلم پائرٹس آف دی کیریبین دیکھی ہے، یقیناً ان کے لیے یہ نام اور کردار نیا نہیں ہوگا۔ فلم میں اس کردار کو ایک تخریبی اور سازشی موقع پرست بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹن باربروسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کے ایک مجاہد اور امیر تھا۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البحر بابا عروج کو طلب کیا اور وہ خطوط دکھائے جو ہسپانیہ کی مختلف چرچز کے تنگ و تاریک عقوبت خانوں سے مسلمانوں نے لکھے تھے اور انہیں ان مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کا مشن سونپا۔ بحیرہ روم کے مشرق میں ترکی کے ساحلوں سے بحیرہ روم کے مغرب میں اندلس کے ساحلوں تک کے سفر میں اطالیہ اور پرتگال سمیت بہت سی عیسائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھیں۔ حکمت عملی کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری افواج کی قیادت کرتے تو انہیں ہسپانیہ اتار دیں گے، وہاں ان عقوبت خانوں سے مسلمانوں کو رہائی دلوانے کے بعد مغرب کے بعد انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو بخیر و عافیت زمینی راستے سے واپس لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو الجزائر بھیجا، جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمران کو شکست دینا تھا۔ تو بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکمت عملی بدلنا پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کے پاس الجزائر پہنچے، جہاں ایک شہر تلمسان کے محاصرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ آوروں کو عقب سے حملے کی دعوت دے دی۔ تو جب یہ ہوا تو ترک اور جزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی اور یوں بابا عروج نے اس جگہ جامِ شہادت نوش کیا۔ تو کئی دن تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کی گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجا گھروں میں خوشی میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربروسا کے حوالے کی گئی، جنہوں نے خود اپنا ایک بحری بیڑا ترتیب دیا اور بحیرہ روم میں موجود پرتگالی اور اطالوی افواج کو شکست دی۔ باربروسا کو یہ لقب اطالوی افواج نہیں دیا تھا، جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربروسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضے سے پاک کیا۔ باربروسا کے کارناموں کی خبر جب ویکٹن میں پوپ جان پال سوئم کو ملی تو پوپ نے یورپ کا ایک مشترکہ بحری بیڑا قائم کر کے باربروسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ تو بلا شبہ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحری بیڑا تھا، جس میں 6000 جنگی بحری جہاز تھے۔ مقابلے میں باربروسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہاز تھے۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ پرویزا کے مقام پر 28 ستمبر 1538 ہجری کو ہوا، جس میں باربروسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو شکست دے دی
اور عیسائی بیڑے کو غرق کیا۔ حالت یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر انڈریا ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربروسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 7,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلائی۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحیرہ متوسط ہو کر جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سالوں تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اسی عرصہ میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہیں۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اسی بحری فوج کو امریکہ پر حملے نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک بھاری جزیہ ادا کیا تھا مسلمانوں کو۔ تو یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ذکر بھی اس قدر مسخ شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموس سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ایسا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ ارطغرل غازی بھی بہت اچھی چیز ہے، اسی طرح یہ بھی ابھی اس کا سیریل کی شوٹنگ شروع ہو گئی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی تاریخ سے واقف ہونا ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے مسلمان حکمران کیسے اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔